أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي روح العبادة وقال إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلوات برادران ایمانی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے صاحبان تشریف فرما ہے کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں کچھ دعائیں ان کی زبان پہ آ چکی ہیں دل والی بھی تو جانتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اور زبان پہ آنے والی بھی تو ہی جانتا ہے مالک تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے برادران ایمانی گورنمنٹ نے 3 فٹ کا اعلان کیا ہے 3 فٹ کا فاصلہ رکھے تو یہ آپ نے محبت میں آپ دوست تشریف لائے ہیں اس پر پوری کائنات سلام پیش کرتی ہے بے شک اور ان 72 پر بھی پوری کائنات سلام پیش کر رہی ہے 2 محاذ تھے ایک وہ تھے جو پانی پی کر جنگ لڑ رہے تھے پانی پر قبضہ تھا جو پانی پی کے لڑے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے میں ہدایت کی کتاب سے ثبوت پیش کرتا ہوں جو پانی پی کے مرے پانی پی کے لڑے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے اور جو پیاسے تھے آج پوری کائنات میں ان کے نام کی پانی کی سبیلیں لگ رہی ہیں ان 72 پر اور ان کا سربراہ جو تھا حسین ابن علی ہے آؤ زمین و آسمان سلام پیش کرتے ہیں ذرات بھی سلام پیش کرتے ہیں بلکہ اللہ خود بھی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علی الحسین نہیں تھوڑا سا مجبور ہو کے نہیں اجر رسالت سمجھ کر سلام پڑھیں السلام علی الحسین شاباش السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یقین جانے بڑا لطف آیا ہے لیکن آپ نے 50% پڑھا ہے میں 72% دعوت دیتا ہوں آپ آواز کے ساتھ پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بہت شکریہ آپ کا حمد و صلاح کی
جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہماری اتنی اوقات نہیں تھی جس منزل پہ آپ کو اللہ لے آیا ہے، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، کیا سب بندوں کو یہ نصیب ہوتا ہے؟ اور بھئی اللہ ہر بندے کو حسین جیسی نعمت نہیں دیتا۔ آپ اپنی منزل دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں۔ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہمارا پیدا ہونا ہماری مرضی کا نہیں، ہمارا مر جانا ہماری مرضی کا نہیں، یہی اوقات ہے نا۔ ہماری اپنی اوقات تو دیکھو نا، اوقات کیا تھی اور مالک نے کہاں آ کے بٹھا دیا ہے؟ ذکر حسین میں، محبت حسین میں۔ اللہ ہر بندے کو نہ ذکر دیتا ہے نہ ہر بندے کو محبت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے نبی اور نبی کی آل، میں تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھوں گا۔ نہ سبحان اللہ، نہ ان کے قریب کوئی نجاست آ سکتی ہے، نہ ان کے ذکر کے قریب کوئی نجس آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کا آنا جانا ہے نا، مسافت، پریشانی، گرمی کا ماحول، الجھنے، آسانی سے آپ نہیں آتے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال سے لے کر آج تک آپ کا مجلس حسین میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کھینچ کے یہاں لایا ہے، کوئی زبردستی لایا ہو، کوئی باندھ کے لایا ہو، پھر میری طرف دیکھو، کوئی ہے نہ جو لایا ہے، کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جس کے عشق میں آئے ہو، جس کی محبت میں آئے ہو، وہ حسین ابن علی ہے۔ اور ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے اور جنت کے بارے در بدر پھر رہی ہے، مطمئن نہیں۔ آپ مطمئن ہو جائیں، اندر سے دعوت دے رہا ہوں، جنت کے لیے مطمئن ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس بھی حسین کی ہے اور جنت بھی حسین کی ہے۔ مل کے بولو گے سارے؟ جس جنت کے بندے متلاشی ہیں نا، اس جنت کا سردار حسین ہے۔ جس جنت کے لیے بندے مارے مارے پھرتے ہیں، اس جنت کا سردار حسین ابن علی ہے۔ اور پھر اس کے نام کی رجسٹری موجود ہے ملکیت کی۔ عدالت میں رجسٹری چاہیے نا، رجسٹری موجود ہے، اور رجسٹری بھی سچے نبی کی زبان سے۔ الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ۔ دنیا والو ایوہ الناس، جنت کا سردار ایک میرا حسن ہے،
ایک میرا حسین ہے. میری طرف دیکھو، اس کا مطلب ہے جنت جانے کے لیے بندے کا یا حسنی ہونا ضروری ہے یا حسینی ہونا ضروری ہے، یا حسنی ہونا یا حسینی ہونا ضروری ہے. میں پنڈی میں 3 4 5 سال سے پڑھ رہا ہوں. آپ یاد کریں، پیر کا نام ہے پیر کولرا شریف والے، پیر نصیر الدین. وہ فرماتے تھے ذکر حسین میں آنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے. سبحان اللہ. جس کی محبت میں آئے ہو، جس کی عقیدت میں آئے ہو، وہ حسین ابن علی ہے. اور انہی کے بیٹے کی نسبت سے یہ مجالس ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. چونکہ قبلہ سید الساجدین پر ماہ حاصل گفتگو کر گئے، میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جس کی محفل میں آ گئے ہو نا، اس میں اللہ کے ملائکہ بھی آتے ہیں. کوئی کم منزل نہیں ہے اس جگہ کی. اللہ کے ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں اور وہ نوٹ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو رات والے فرشتے ہیں یہ الگ ہیں، دن والے فرشتے الگ ہیں. آپ نے سن رکھا ہے 2 ہی فرشتے ہیں پورے 24 گھنٹوں میں. نہیں، جانا صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، رات والے الگ، دن والے الگ. آپ کی فجر کی نماز جو رات کے فرشتے ہیں وہ اپنے دفتر کی آخری لائن پہ لکھتے ہیں. جو دن والے فرشتے ہیں وہ آپ کی فجر کی نماز دفتر کی پہلی لائن میں لکھتے ہیں. میری طرف دیکھو، یہ اتنی بلند نماز ہے، پڑھی ایک دفعہ جاتی ہے اور لکھی 2 مرتبہ جاتی ہے. یہ فجر کی نماز ایک دفعہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بندہ آکے صحابہ بیٹھے تھے، گزارش کرتا ہے مولا مجھ سے گناہ بڑا ہو گیا. گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، گناہ ہو گیا ہے، معاف ہو جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں معاف ہو جائے گا. پھر دروازے پہ گیا، پھر پیچھے آیا، کہتا مولا گناہ بڑا ہے، بڑا، معاف ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں معاف ہو جائے گا. تیسری مرتبہ اس نے کہا مولا گناہ بڑا ہے. فرزند رسول کے چہرے پر زردی چھا گئی. بلند لہجے میں کہتے ہیں اور تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. اس نے گناہ بتایا اور چلا گیا. صحابہ کو مولا مخاطب ہوئے، فرمانے لگے میں تو ڈاری گیا تھا، کہتا تھا گناہ بڑا ہے، گناہ بڑا ہے، گناہ بڑا ہے. میں تو ڈاری گیا تھا، میں نے سمجھا شاید فجر کی نماز قضا کر بیٹھا ہے. بھائی یہ علمی مرکز ہے. میں یہاں نہیں بات کروں گا تو کہاں کروں؟ ایک صلوات بلند لہجے میں پڑھ لے محمد. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ میں تو ڈاری گیا تھا کہ کہیں فجر کی نماز قضا کر کے تو نہیں آیا. میری طرف دیکھو گے، جس عزاداری میں آتے ہو نا، اس سے گناہ معاف
ہوتے ہیں، نماز معاف نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں فضیلت اتنی ہے، اگر ثواب کا ذہن میں رکھ کے آئے ہو نا تو اس مجلس میں سمجھ نہ بھی آئے تو ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک تے گالی مکی نا کہ سمجھ پاوے نہ بھی آوے ثواب تے ہو جانے۔ میری طرف دیکھو، مجلس سننا ثواب ہے، مجلس سمجھنا انقلاب ہے۔ مجلس سنو گے تو ثواب ہوگا۔ مجلس کا بھی ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں مجلس میں خزانے کتنے ہیں، مجلس میں راز کتنے ہیں، مجلس میں بہت زیادہ خزانے ہیں۔ اور اگر میں اشارہ کروں، جس دن مجلس کی تہ میں خزانوں کی سمجھ آ گئی، انہی عزاداروں میں کئی سلمان بن جائیں گے، کئی حبیب بن جائیں گے، کئی ابو ذر بن جائیں گے۔ دیکھو، مجلس میں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، مجلس زندگی ہے۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا، جتنی دیر بندہ ذکر حسین میں بیٹھتا ہے نا، لمٹ ہی نہیں، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر اللہ زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ ایت اللہ تقی بہجت قبلہ موجود ہیں، قوم میں تھے، وہ فرماتے تھے جب کوئی مومن مجلس میں جائے نا، کوئی بندہ پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو میں مجلس میں جا رہا ہوں، اسے کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا؟ یعنی مجلس حسین میں جانے کا ثواب اتنا ہے جتنا کربلا جانے کا ثواب ہے۔ اور جس دربار میں آئے ہو نا، اس دربار میں توجہ چاہتا ہوں، کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں، حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ بانیان سے میری گزارش ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، ورنہ جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے نا، وہ نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ فرش عذاب بچاؤ، تم عزاداری کے مالک نہیں ہو، نوکر ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ ملے، تم عزاداری کے مالک نہیں، کیا ہو؟ بولو یار، نوکر ہو تو نوکر بن کے رہو، عزاداری کے مالک نہیں۔ نوکر کا کام ہوتا ہے صفحے بچھانا، نوکر کا کام ہوتا ہے انتظامات کرنا۔ اگلا جملہ، نوکر کا کام ہوتا ہے انتظامات کر کے مالکوں کے مہمانوں کا احترام کرنا۔ نوکر، اس کی بارگاہ میں حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے، کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پھر سن لو، حسن عمل، حسن عمل کا معنی ہوتا ہے اندر سے خلوص نیت سے عمل کرنا۔ سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ جی، حسن عمل سے اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرے ان لاکھوں سے بہتر ہے جس میں حسن کی نیت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں دلیل دینے کے لیے ایک اشارہ کروں گا، حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے، کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں۔ حسن عمل سے اگر کوئی ہستی اللہ کے دین کی خاطر
ایک ضرب لگائے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب نہیں ابھی نہیں سمجھے. بہت خوب ابھی بہت قبلہ خوب. اشارہ فرماؤ. کیا کہنا ہے؟ حسن عمل سے کوئی اللہ کے دین کی خاطر ایک ضرب لگائے تو اس ضرب کو نبی کہتا ہے ضربت علی واہ 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 واہ. فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل برابر نہیں افضل ہے. افضل ہے، سننا افضل ہے. یہ علی کے چھٹے درجے کی جہاد کی ایک ضربت کی عبادت ہے. نہیں فروات دین کی نو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. جہاد بھی پورا نہیں، جہاد کے ایک ضربت، چھٹے درجے کی جہاد کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. اس علی کے پہلے درجے نماز کی حالت کیا ہوگی؟ میرے کے بولو گے سارے یا رسول اللہ. چلو اس سے بچوں کو اگر واضح نہیں ہوا تو حسن عمل، توجہ چاہتا ہوں، حسن عمل یعنی خلوص نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا پورے سال کی نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے. حسن عمل، حسن عمل سے اگر ایک ہستی خلوص نیت سے اطاعت پیغمبر میں فقط سو جائے، بہت خوب. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. یا علی ہے. حسن عمل سے خلوص نیت سے اگر ایک ہستی سو جائے تو اس کا سو جانا، توجہ چاہتا ہوں، اس کا سو جانا اللہ کی رضاؤں کی قیمت بنتا ہے. نہیں ابھی نہیں سمجھے میں سمجھا نہیں سکا. میں دیکھو میں کسی کو نہ ان پڑھ کہتا ہوں نہ جاہل کہتا ہوں، چونکہ مجلس میں سارے شعور والے ہیں. ان پڑھ ہونا اور بات ہے، جاہل ہونا اور بات ہے. بندہ مجلس میں ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، چونکہ ان پڑھ اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. جاہل وہ ہے جو علی کو نہ پہچانتا ہو. شعور والے سبحان اللہ. خلوص نیت سے کون سوئے بستر نبی پر؟ میرے ساتھ بولو گے؟ حضرت علی سوئے. میری طرف دیکھو. جو منصب جاگ جاگ کے بندے حاصل نہ کر سکے، جو منصب بندے جاگ جاگ کے حاصل نہ کر سکے، علی نے سو کے حاصل کیا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ اب جنہیں سویا ہوا علی سمجھ نہ آئے انہیں خیبر والا علی کہاں سمجھ آئے گا؟ مل کے بولو گے؟ دیکھو یہ اظہار ہے. اظہار ہوتا ہے خوشی کا بھی، اظہار ہوتا ہے غمی کا بھی. میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں، پھر آج پڑھ دیتا ہوں. اظہار خوشی کا بھی، اظہار غمی کا بھی. اظہار بدبو کا بھی ہوتا ہے، اظہار خوشبو کا بھی ہوتا ہے. میری بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی آپ جب گلی سے بدبودار جگہ سے گزرے تو ناک بند کرتے ہیں یا نہیں؟ میری بات ہونا نالے جنہوں نے ناک ٹھیک کام کر دیا، جنہیں بدبو اور خوشبو محسوس ہوتی ہے، بدبودار جگہ سے ناک بند کرتے ہیں.
غازی کے علم کے نیچے آئیں، پھول گلاب کے پڑے ہوں، تو تصور میں باہر جائے گا. میں اسے گزارش کروں، علمہ والے کا پہرا ہوتا ہے مجلس میں. علمہ والے کو آپ بہتر جانتے ہیں. خوشبو لمبی سانس، بدبو ناک بند. ہماری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بس گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے، اور پھولوں والی جگہ پر لمبی سانس لینے کا نام تولہ ہے. بس یہی تولہ ہے، یہی تبرہ ہے. یعنی کائنات میں جہاں بھی ان لوگوں کو عطابت علی کی بدبو آئے، یہ تبرہ کرتے ہیں. تبرہ دین کا حصہ ہے. میرے محترم، کائنات کے پیغمبر کے بستر پر کون سویا؟ خلوص نیت سے سو گئے. اب امتحان آپ کی سماعت کا ہے. وہ جو ساری ساری رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، آج اسے نیند کیسے آ گئی؟ کیا کہنا بھئی علی 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں. آج سو گئے، چونکہ نبی نے کہا تھا سونا ہے. نبی نے کہا تھا سونا ہے. اگر میں بستہ عرض کروں مولا، آپ تو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آج واجب پڑھ کے سو کیوں گئے؟ بیٹا دیکھو، آج واجب پڑھ کے سو کیوں گئے؟ عجب نہیں. علی جواب دے، تو خطیب ہے. میرے نزدیک لمبی لمبی نمازیں پڑھنا عبادت نہیں، اطاعت پیغمبر میں سو جانا عبادت ہے. مل کے بولو سارے، سبحان اللہ. آپ سارے تصور میں موجود ہیں یہاں؟ ماشاءاللہ. تصور میں ذہنی طور پر موجود ہے. چونکہ بندہ ذہنی طور پر موجود نہ ہو، باتیں نبی بھی کرے بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. ذہنی طور پر موجود ہو تو بات سمجھ آئے گی. علی سو گئے. علی نے سو کر بھی اس کی توحید کو بچایا. اگر آپ راز کے جملے سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب. کیا کہہ علی نے سو کر بھی اس کی توحید کو بچایا ہے. اب میں دیکھوں گا کون میرا جملہ سنتا اور سمجھتا ہے. علی سو گئے. کبھی نہ سونے والے نے کبھی، اچھا گل سمجھ آوے تو چپ رہنا کوئی بہادری نہیں. کبھی نہ سونے والے نے اس کا سونا دیکھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. کبھی نہ سونے والے نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اسے آتی ہے. اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، غلط فہمیوں میں نہ رہنا. اس نے کعبے میں آ کر بھی توحید بچائی ہے، بستر پر سو کر بھی توحید بچائی ہے، اور دنیا کو بتایا ہے وہ جو سوتا نہیں وہ اللہ ہے، جو سو جائے وہ علی ہے. جو ہے یا نہیں؟ کبھی نہ سونے والے نے اس کا سونا دیکھا. جبرائیل سے کہا، جبرائیل متوجہ ہیں؟ جبرائیل جلدی جا، اس سونے والے سے پوچھ سونا بیچنا چاہتا ہے. گل میری سمجھ آئی تھا؟ سونا. جبرائیل کہتا ہے اللہ مالک کیوں؟ آواز آئی خالص بڑا ہے. میں ملتان میں اگر یہ نہ سمجھا سکوں تو کہاں سمجھاؤں گا؟ خالص ہے. بات ہو رہی ہے حسن عمل کی اور کثرت عمل کی. حسن عمل کی.
اللہ نے فرمایا جا پوچھ، سونا خالص ہے، سونے میں ملاوٹ نہیں، واہ واہ جی واہ، سونا خالص ہے۔ جبرائیل آ گئے۔ دو قسم کے گاہک ہوتے ہیں، ایک کسٹمر ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، شاپر ڈال کے کہا اتنے پیسے دے، دکاندار کوئی ہے تو وہ یاد کرے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے پورا شاپر بھر کے دیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے پیسے، کہتے جناب تو آٹے کی پیسے لینے، جو مرضی دے دو۔ جو قریبی کسٹمر ہوتا ہے اسے دکاندار کہتا ہے صاحب لے جاؤ، جو مرضی بھیج دینا ہم قبول کر لیں گے، جو مرضی بھیج دینا یا دے جاؤ ہم قبول کر لیں گے۔ کسٹمر میں فرق ہے یا نہیں؟ جبرائیل آیا، کائنات کا مقرب ترین فرشتہ، ملائکہ کا سردار، اللہ کا بھیجا ہوا، سوئے ہوئے علی کے پاس آ کر آواز دے کے کہتا ہے یا علی سونا بیچنا چاہتے ہو؟ سونا بیچنا چاہتے ہو؟ میری طرف دیکھو گے، علی نے کروٹ بدل کے کہا خریدار کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ آوازی اللہ، آوازی وہ تو بالکل ہی اپنا ہے، اسے کہو جو مرضی دے دے۔ نہیں میں سویا ہوا کا ذمہ دار نہیں، میں سویا ہوا علی پڑھ رہا ہوں، یعنی اسے کہو جو بولو یار جو مرضی دے دے، جو مرضی دے دے۔ نہیں سمجھے؟ جو مرضی دے دے۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے ولی کے منہ سے نکلا ہے نا جو مرضی دے دے، اب جو میری مرضی ہے نا، مل کے بولو گے سارے، تو بات میری سمجھ آئی؟ جو میری مرضی ہے، ان کا مالک علی اور علی کے نفس کا مالک میں، علی کی جان کا مالک میں۔ بیعت ہوتی ہے نفس اور جسم کی، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، بیعت ہوتی ہے نفس اور جسم کی۔ رضی اللہ بنتا ہے جب اللہ راضی ہو جائے۔ ہجرت کے بعد رضائیں علی کے پاس ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی بھائی؟ ہجرت کے بعد میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہجرت کے بعد رضائیں علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس، جس میں بیعت لینی ہے وہ علی کے پاس نہ آئے، چونکہ علی اپنی جان بیچ چکا ہے، وہ اللہ کے پاس جائے، اور جس نے رضی اللہ بننا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے میرے بھائیوں؟ یہ ایک رات کے لیے بندے نے پوچھا مولا آپ پہلے 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس رات پھر سو گئے؟ ہر بندے پر واجب ہے، اس رات سو گئے؟ یہ جملہ سمجھ آ گیا تو میری نجات ہو جائے گی۔ مولا فرماتے میں پہلے ڈرتا تھا اللہ کی طرف سے موت آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا بریک ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ سنا دوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ ہر بندہ موت سے بچنے کی، مقصد بولو، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے بندہ جہنم سے تو بچ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہی آپ؟ کوشش کرنے سے بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ علی فرماتے میں ہر رات کو ڈرتا تھا
کہ کہیں موت نہ آ جائے، لہٰذا میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا۔ اس دن میں نے اس لیے وہ عمل نہیں کیا کہ میری زندگی کی ضمانت میرے نبی کے لفظوں میں تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا علی کل کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، تو علی زندہ ہوگا تو امانتیں واپس کرے گا، زندہ ہوگا تو مدینے جائے گا۔ اس لیے نبی کے لفظوں میں علی کی زندگی کی ضمانت تھی۔ یہ کافروں کی امانت ہے، کافروں کی۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ، یہ آپ جو اتنی امانتیں علی کے سپرد کر گئے، علی کو سلا کے چلے گئے، علی کو بتایا ہے یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے۔ کوئی بدبخت کافر صبح آ کے یہ کہے علی سویا ہوا بستر نبی پہ ہے، میری بھی امانت واپس کر۔ میری طرف دیکھو سارے، میری طرف دیکھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں مہدوی تو خطیب ہے، اگر کوئی بدبخت کافر علی سے جھوٹ بولے گا تو میں سلا کے اسے آیا ہوں جو امانتوں سے بھی پوچھ لے گا تو کس کی ہے، تو کس کی ہے۔ سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ۔ ہجرت پہ ایک رات کے لیے پیغمبر گئے اور کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو دے کر نہیں گئے۔ کافروں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں اگر نبی کے پاس ہیں تو اللہ کی بھی کوئی امانت نبی کے پاس ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اللہ کی بھی امانت، مثلا دین، شریعت، پیغام خدا بندی، قرآن مجید، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے یا نہیں؟ امانت ہے۔ تو جو ایک رات کے لیے جائے وہ کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو دے کر نہیں جاتا، تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے دین جیسی امانت غیر معصوم کو دے کے کیسے چلا جائے گا؟ دیکھو یہ مجالس ہے، اور مجالس میں جس بندے کی تربیت نہ ہو، یہ مکتب ہے، مکتب جس میں بیٹھے ہو یہ بھی مکتب ہے، مجلس حسین بھی مکتب ہے۔ مجلس حسین کیا ہے؟ مکتب حسین ہے۔ مکتب میں ذہن پڑھائے جاتے، تربیت ہوتی ہے مکتب میں، اور مسجد مقصد حسین ہے۔ کسی شاعر نے کیا عجیب جملہ کہا تھا، مجلس میں آئیے بس اتنا رہے خیال کہ مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے۔ مجلس تربیت گاہ ہے، ایسی مجلس سنو کہ جب مجلس میں آؤ تو آپ جنت کے متلاشی ہیں، جنت کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہو نا۔ ایسی کامل سن کے جاؤ کہ جاتے ہوئے پھر آپ جنت کو تلاش نہ کریں، جنت آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مجالس کا فائدہ ہے۔ میں بانیان سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ مجلس حسین میں ایسی حد بندی کرو۔ میں ایک ریاست ہے فجیرہ، وہاں گیا مجلس کے لیے، تو باہر دو بزرگ
بیٹھے تھے کرسیوں پر گیٹ کے باہر. میں گیا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے. پھر میرے پیچھے لوگ آئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے. جتنے لوگ مجلس حسین میں آ رہے تھے ان کے استقبال کے لیے وہ کھڑے بھی ہوتے تھے, وہ بیٹھتے بھی تھے. میں نے غفاری صاحب کے کان میں پوچھا قبلہ یہ ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں نہیں ہے, لیکن تم نہیں جانتے حسین کے مہمانوں کا کتنا احترام ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی عربوں میں کہ جب مجلس حسین میں لوگ رو کر اٹھتے ہیں نا تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مردوں والے دروازے پہ علی عورتوں والے دروازے پر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے اجرکم اللہ بطور مستورات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تم اس کے غم میں رو کے آئی ہو جس پر ظالموں نے زینب کو اجرکم اللہ. مولا آپ کو جزا خیر دے, اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. غدیر پر بندے بحث کرتے ہیں, کربلا پر کوئی بحث نہیں کرتا. بڑے غدیر پر بحث ہوتی ہے. 1,24,000 گواہ بھی موجود ہیں. کربلا والوں کے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے ایک سید الساجدین جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق, اور ایک مستور گواہ ہے جس کے ہاتھ پسے کرتے. کوئی جرت کرے کربلا پر بحث کرنے کی. اس کا مطلب ہے جو 1,24,000 صحابہ کام نہیں کر سکے وہ اکیلی زینب نے. جو لوگ شام گئے ہیں میں وہیں پر تھا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, دل سے مجھے معاف کرنا. جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے. حوصلہ میری مجبوری ہے, میں نہیں پڑھ سکتا آگے. اس بازار سے آج بھی یہ عشرہ دونوں کے ساتھ منسوب ہے نا. امام اسی کی اتباع میں تھے نا, سیدہ زینب کی اتباع میں. کیا کرو لوگ ہمیں کہتے ہیں روتے کیوں ہو. رونے والے عزاداروں, جس بی بی کا غم آپ کے دل میں آیا ہے نا, میں ایک جملہ کیسے پڑھوں. اس بی بی یہ 5 تن پاک کی مصیبتوں کی چشمدید گواہ. میں جملہ پڑھ لیا, میں نے آپ نے سن لیا. 5 تن پاک کی مصیبتوں کی چشمدید گواہ. میں اگلا جملہ پڑھوں. میں عرض کرتا ہوں کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے نا کربلا میں, بی بی شریکت الحسین ہے. بی بی دیکھ رہی تھی حسین دین بچا رہے, لیکن جس حالت میں حسین بچانے کے لیے آئی ہے نا وہ جتنا بھی صابر تھا اس نے نیزے پر آنکھیں بند. چار منٹ کی زحمت دو.
میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہم روتے کیوں ہیں؟ جس کو گھر میں چلنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ سید مجھے معاف کریں گے، میں چھپا نہیں سکتا، میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ بی بی اپنی ساری زندگی میں 4 مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئی۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ ماں والوں، بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، علی کی بیٹی کی عزت سمجھو، 4 مرتبہ گھر سے باہر آئی۔ پہلی مرتبہ کب آئی؟ جب اماں زہرا کا رات کو جنازہ اٹھا۔ حوصلے سے سنو گے؟ علی فرماتے ہیں حسین تیری ماں کے تابوت کے نیچے سایہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں بابا میری بہن زینب ہے۔ زینب کا نام آیا، علی فرماتے ہیں حسن اماں کا جنازہ روک۔ پہلے زینب کو گھر پہنچا، بعد میں ماں کا تابوت لے کے چلنا۔ حسن کہتے ہیں بابا بھائیوں کے جھرمٹ میں ہے، رات کا وقت ہے، غیر کوئی ساتھ نہیں، آنے دے۔ اب سمجھو سید الساجدین کو، آنے دے۔ علی فرماتے ہیں حسن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، علی بھی زندہ ہو۔ حوصلہ، علی کی زندگی میں زینب باہر آئے۔ میں کہتا ہوں مولا جھرمٹ میں ماں کے تابوت کے سائے میں آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، پوچھو سید الساجدین سے جن کے پیچھے زینب تھی اور لوگوں سے کہہ رہا تھا راستہ دو میرے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پہلی مرتبہ ماں کے جنازے کے ساتھ، دوسری مرتبہ امام فرماتے ہیں کوفے میں حسن میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ایک مرتبہ زینب میری حکومت کو دیکھے۔ جاؤ حسن، حنفیہ، حسین اور غازی، حسن مدینے سے چلو گے نا، دائیں حسن بائیں حسین، پیچھے حنفیہ، آگے غازی ہو۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی اور حسین کی بہن کا مقدر دیکھو، دیکھو رات کو سفر کرنا، دل کو آرام کرنا تمہارے ساتھ زینب۔ جو غازی کے مرید بیٹھے چھوٹا سا کاروان چلا، دائیں حسن بائیں حسین پیچھے حنفیہ، ایک ایک میل آگے غازی چلا جاتا۔ کوئی مسافر آتا نا، اسے کہتا راستہ بدل جائے، اس راستے پہ علی کی بیٹی، راستہ بدل جائے اس راستے پہ علی کی بیٹی آگے۔ سنو گے حسین اپنا گھوڑا محمل کے قریب کر کے پوچھتے زینب تھک تو نہیں؟ یہ کاروان عزت والا پہنچا جب کوفے کے باہر اطلاع ملی مولا علی کو، باہر آئے۔ علی مولا نے اپنی بیٹی کے محمل کی رکاب کو خود پکڑا، لے کر چلنے لگے، پڑھ رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب۔ جب ایک مرکزی چوک پہ پہنچے، علی مولا فرماتے ہیں زینب بیٹی ذرا پردے سے دیکھ، یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا فلاں چوک ہے۔ بی بی کہتی ہے بابا یہ حسن کو بتا، یہ حسین کو بتا، میں تیرا بیٹا نہیں تیری بیٹی ہوں۔ آواز آئی بیٹی آج بھائیوں کے جھرمٹ میں آئی ہے نا،
کبھی اکیلا لے آئے، تجھے بازار یاد ہونے چاہیے، تجھے دربار یاد ہونے چاہیے. گھر جا کے رو گے مجھے دعا کر دینا. پہلی مرتبہ اماں کے جنازے کے ساتھ، دوسری مرتبہ باب علی کی کوفے میں شاہی میں، تیسری مرتبہ بھائی حسین کے ساتھ کربلا. سوال کرو مہدوی بتایا 4 مرتبہ تھا، پڑا 3 مرتبہ ہے. سنو گے 3 مرتبہ اپنی مرضی سے نکلی، چوتھی مرتبہ مرضی نہیں تھی. جب انعامہ کے وارث کی زلفوں میں شمر نے اپنا نجس ہاتھ ڈالا، حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی جس کی چادر کے بوسے کربلا کی زمین لے رہی تھی، جو کہہ رہی تھی نہ مار. میری اماں نے چکیاں پیس کے پالا. رضن بقضائه و تسلیما لامره. مالک